ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ و باللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الدخان آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ دخان میں آیت نمبر 29۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کے حوالے سے بات کریں، ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہمارے لیے عقیدہ بنانے کے لیے اور عمل کے لیے جو محور ہے، جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے پیغام دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، جس میں کسی بشر کی کوئی دخل نہیں ہے، اور اس پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی انسانی دخل نہیں ہے۔ یہ وہی کلام ہے جو خدا کریم نے انسانوں کی بہتری کے لیے اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے نازل فرمائی ہے، اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ بِأَیْدِی کرام بررہ، بالکل پاکیزہ اور صاف ہاتھوں کے ذریعے بغیر کسی ملاوٹ کے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہوا ہے، اور ہمارے لیے سوچ بنانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے یہی کتاب ہے۔ اسی کتاب سے ہی ہم نے اپنی سوچ بنانی ہے، ہم نے اپنا عمل بنانا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے ہم نے بندگی کے آداب سیکھنے ہیں۔ یہی کتاب ہمارے مسلمان ہونے کا ذریعہ ہے، نہیں تو ہمارے پاس نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے اب بھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ آپ جیسے کہ عیسائی ہیں، جیسے کہ یہودی ہیں، اگر وہ کہیں کہ آپ حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں، ہم کہیں گے ہاں جی مانتے ہیں، وہ نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، عیسائی کہیں وہ نبی تھے، ہم کہیں ہاں جی ہم مانتے ہیں وہ نبی تھے، اپنے زمانے کے نبی تھے۔ وہ کہیں کہ آپ اب نبی خاتم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں،
ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ تو نہیں مانتے۔ یہودی کہتے ہیں آخری نبی تھے کون؟ موسیٰ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ، اس کے بعد نبی نے آنا تو ہے، لیکن یہ جو آئے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم انہی کو ہی مانتے۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب دو چیزیں ہوں، ایک پر سارے متفق ہوں اور ایک پر متفق نہ ہوں، تو ماننا اس کو چاہیے جس پر سارے متفق ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے نبی کو نہیں مانتے، آپ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو مل کر کیوں نہ ہم سب کس کو مانیں؟ حضرت عیسیٰ کو مانیں۔ اب ہمارے پاس پھر کیا جواب ہے جی؟ یہاں آ کر قرآن ہے جو ہماری مدد فرماتا ہے۔ قرآن کے ذریعے ہم نبی کی نبوت کو مانتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں گے کہ برادر آپ کی بات معقول تو ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی نبوت کو کس طرح مانتے ہیں، ہمیں کس نے بتایا کہ وہ نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی نبوت کو بتانے والا کون ہے، کس وجہ سے ہم مانتے ہیں؟ خوب وہ وجہ کیا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کو نبی مانا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن میں نبی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ قرآن ہے جو ان کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم بھی ان کی نبوت کو مانتے ہیں۔ پس ہمیں قرآن ماننا ہوگا، اور قرآن جو ہے وہ ہمیں اپنے نبی کی نبوت پہلے بتاتا ہے، ان کی نبوت بعد میں بتاتا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے قرآن واسطہ بنے گا کہ ہم اپنے نبی کی نبوت کو مانیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نبی کی نبوت کیوں مانیں، کیا ایسی دلیل ہے؟ تو پھر قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ نبی خدا کی طرف سے آیا ہے یا نہیں، یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، تو وہ انسانوں عام الفاظ پر لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، آپ بھی اس کتاب جیسی کوئی کتاب پیش کر دیں، 10 صورتیں ہی پیش کر دیں، 10 آیات بلکہ 10 آیات ہی پیش کر دیں۔ تو انسان جو مخالف ہیں ان کے لیے بجائے اس کے کہ لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں، جنگیں کریں، آسان تو یہ تھا کہ کیا کرتے، قرآن جیسی تھوڑی سی کچھ کلام ہی پیش کر دیتے اور سارا نبی کا بنایا ہوا یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ تو ایسے نہیں ہوا۔ بس قرآن بہت مہم ہے، اور ہمیں اپنی سوچ قرآن کے ذریعے ہی بنانی ہے، یہی ہمارے لیے محور ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 29 سورہ الدخان میں۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے پیچھے گزری ہوئی ایک قوم کا، ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ، یہ آیت نمبر 17 میں، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ آیت نمبر 17 میں، سورہ الدخان کی آیت نمبر 17 میں پہلے گزر چکا ہے کہ فرعون، اس سے پہلے ہم نے اس کو بھی آزمائش میں ڈالا، اور ان کی طرف کیا آیا؟ نبی بھیجا، نبی آیا، اور رسول بھی رسول کریم تھا۔ حضرت موسیٰ کو رسول کریم کا لقب دیا۔ اب انہوں نے پھر نہ مانی بات، انہوں نے بات نہ مانی، ضد کرتے رہے، مجبور کر حضرت موسیٰ کو اجازت دی جانے کی اپنی قوم کے ساتھ، اور پھر ان کے پیچھے چل پڑے اور ان کو پکڑ کر دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے فرعون اپنے لشکر کو لے کر چل پڑا۔ اور پھر وہ جو دریا والا
قصہ پیش آیا کہ معجزے کے ذریعے دریا کو دو نیم کیا گیا، حضرت موسیٰ اور ان کے قافلے والے سارے دریا سے گزر گئے، اور فرعون دریا میں داخل ہوا تو دریا دوبارہ آپس میں مل گیا، اور اس طرح فرعون غرق ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا۔ یہاں خدا کریم ایک تبصرہ فرماتا ہے اس واقعے پر کہ فرعون اور فرعونی سارے ڈوب گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے، غرقاب ہو گئے۔ یہاں خدا کریم یہ تبصرہ اس کے اوپر فرماتا ہے کہ ان کی موت پر، فرعونیوں کی موت پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 29 کا پہلے لفظی وہ ترجمہ دیکھ لیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض۔ یہاں مفسرین نے آ کر دو طریقے نکالے۔ یہاں تو ظاہر لکھا ہوا ہے کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی۔ اب پہلی بات اس آیت سے یہ نکلتی ہے کہ جب بھی کوئی انسانی حادثہ ہوتا ہے، انسان مرتے ہیں یا انسان اس دنیا سے کسی بھی وجہ سے چلے جاتے ہیں تو کوئی رونے کی وجہ ہوتی ہے۔ یہ یعنی ایک ایسی چیز ہے جس پر انسانوں کو دکھ ہوتا ہے جب انسانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ جانی نقصان ہے، مالی نقصان بھی اسی طرح۔ تو جانی نقصان پر انسان کیا کرتے ہیں؟ رونا ایک طبیعی چیز ہے، رونا طبیعی چیز ہے، رونے والے روتے ہیں۔ اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بدبخت فرعون اور فرعونی ایسے تھے کہ اتنے ظالم و جابر اور اتنے گناہ گار تھے، اتنی بندگی خدا سے ہٹے ہوئے تھے کہ ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ خود یہ آیت اپنی اس لحن میں بتا رہی ہے کہ جو عام حالات ہوتے ہیں اس میں انسان اپنے نقصان پر یا کسی اس قسم کے حادثے میں اس پر کوئی رونے والے ہوتے ہیں۔ یہاں بعض نے تو کہا ہے کہ خود آسمان، خود زمین کی بات ہے کہ اگر کسی پر کوئی بھی رونے والا نہ ہو، کوئی بھی رونے والا نہ ہو کسی پر، تو آسمان اور زمین اس پر رونے والے ہوتے ہیں۔ تو فرعونیوں کے بارے میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ ان کی تو ایسی بیخکنی کی گئی کہ پوری کی پوری نسل ان کی جو ہے وہ سارے کے سارے ہی ڈبو دیے گئے، پس ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ آسمان و زمین جو ہے، جو کہ عام حالات پر ان پر روتے ہیں، جن کا کوئی رونے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے حتیٰ آسمان و زمین بھی نہ روئے۔ نبی سے منقول یہ روایت حدیث ہوئی ہے کہ ہر انسان جب زمین پر آتا ہے تو آسمان میں دو دروازے اس کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے اس کا رزق آتا ہے، ایک وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب یہ دو دروازے کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے بند ہوتے ہیں، اب نیک اعمال اوپر نہیں جا رہے ہیں، اس کے رزق والا دروازہ بند ہو گیا، تو اس کے افسوس پر آسمان اور زمین کیا ہوتے ہیں؟ روتے ہیں، کیونکہ اب وہ بند ہو گیا، فوت جو ہو گیا وہ، تو اب اس کی وجہ سے آسمان اور زمین روتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ فرعونیوں کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ لیکن دوسرے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں
اہل کا لفظ مقدر ہے، یعنی فما بکت علیہم اہل السماء و اہل الارض، کہ نہ ان پر آسمان والے روئے نہ ان پر زمین والے روئے۔ اتنے ظالم تھے یہ لوگ کہ کسی کو رونا ہی نہیں آیا۔ یہ آیت اپنی اس میں یہ بہت واضح انداز میں بتا رہی ہے کہ انسانوں کو نقصان پر رونا آتا ہے اور رونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ خدا کریم تو ان کی فرعونیوں کے گھٹیا ہونے، ان کے ظالم ہونے، ان کے بندگی خدا سے ہٹنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ جن پر رویا نہیں جاتا وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بس جو اس قسم کے نہیں ہوتے ہیں اللہ ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس آیت سے یہ واضح اس کے مفہوم سے لگتا ہے، واضح نظر آتا ہے کہ عام انسانوں پر رونا ہوتا ہے، رویا جاتا ہے۔ بس اس سے ان لوگوں کے بارے میں، وہ لوگ جو اپنے کسی عزیز کے مرنے پر رونے کی اجازت نہیں دیتے، بہت واضح ہے کہ ان کی یہ سوچ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن میں تو فرعونیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر کوئی آسمان و زمین میں رونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں ساری گفتگو اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ آیا کسی مفقود شے پر یا انسان پر، جیسے انسانوں کے کچھ انسان دوسرے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو آیا پچھلوں کو اجازت ہے یا نہیں ہے کہ وہ ان پر روئیں؟ ایک سوچ موجود ہے ایک بہت محدود طبقے میں کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر رونے کی اجازت نہیں ہے۔ عام انسانوں میں یہ دیکھا گیا ہے، ابھی ہے ہمارے بعض طبقے ایسے ہیں جو ان کی وہ فوتگی ہو جائے تو وہ اپنی خواتین کو بھی حتیٰ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کوئی خاتون اس پر روئے۔ تو یہاں قرآن کی سوچ یہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی آدمی کا نقصان ہوتا ہے تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں، اور یا پھر اگر کسی اس کو مقدر رکھیں تو اہل سماء اور اہل ارض اس پر روتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں نبی کے ارتحال پر رونے چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں ان کی ایک خاص تاریخ پتہ ہے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ ان کے جینے پہ آیا خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ یقیناً جب دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ کسی چیز کے فقدان پر، کسی چیز کے نقصان پر رونے کی بات قرآن کر رہا ہے، تو یقیناً اس چیز کے آنے پر، اس چیز کے حصول پر، اس چیز کے پانے پر خوشی کا اظہار طبیعی ہے۔ اگر جانے پر رونا ہے تو آنے پر خوشی بھی ہوتی ہے، ہونی ہے۔ خود بخود ہی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اپنے اندر کے موجود جذبات، جو کہ خوشی بھی ہے، رونا بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تو غم کی صورت کا اظہار رونے کی صورت میں ہوتا ہے، اور خوشی کے جذبات کا اظہار انسان کی مسکراہٹ اور چہرے کی رونق اور اس طریقے سے اور دوسرے اسباب سے ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے ہمیں، ویسے تو انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، اولاد کو حکم دیا ہے کہ والدین کا کہا مانیں،
ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار سے رہیں، ان کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ یہ جو جوڑ کر رشتہ داروں کے ساتھ کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیار کریں، محبت رکھیں، مودت رکھیں۔ یہ نہیں کہ اتمن ان کے ساتھ صبح شام ان کو ہدیہ پیش کریں اور ان کی ملاقاتوں پہ جائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار کسی طرح آپ سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس سے نفرت نہ کریں، آپ کوشش کریں اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کی۔ اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، اس پر آپ گناہگار نہیں ہیں۔ اب ہمیں علاوہ اس کے کہ یہ کہا گیا ہے سورہ شورا میں، سورہ شورا جو کہ 2 صورتیں اس سے پہلے ہے، ذرا دیکھ لیں۔ سورہ شورا جو ہے 2 صورتیں اس سے پہلے ہے، اور آیت نمبر 17 دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں۔ سورہ زخرف سے پہلے سورہ شورا ہے، شورا میں آیت نمبر 17 ہے جی، آیت نمبر 17 میں یہ فرماتے ہیں کہ کل یعنی خدا کریم باقاعدہ حکم دے رہا ہے نبی کو کہ یہ بات اپنے مومنین کو بتا دیں۔ یہ صرف قرآن میں خدا کریم نے ڈائریکٹ بات صرف نہیں کی ہے، بلکہ کیا کہا ہے کہ شورا میں آیت نمبر کتنی ہے جی؟ آپ جس کے سامنے ہے بتا دے۔ نہیں یہ نہیں، آپ نہ پڑھیں یہ آیت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قُل لا اسألکم والی آیت ادھر کس نمبر پر ہے یہ ڈھونڈ کر بتائیں۔ 23 نمبر ہے جی، ہاں جی 23 نمبر، 17 نہیں ہے 23 ہے، بالکل یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پچھلی آیت سے مربوط ہے کہ جنت میں جانے والوں کے لیے یہ بشارت تھی۔ اور یہاں ایک اور بات اس آیت میں یہ فرماتے ہیں، کل اے نبی کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں آپ سے اجر ہی نہیں مانگتا مگر محبت اور مودت اپنی قربا میں۔ یہ ہم سے مانگ ہو رہی ہے نبی کو کہہ کر کہ اے نبی ذرا کہہ دیں ان کو کہ بھائی یہ کام کریں۔ باقی نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو یہی کہا تھا کہ ہم آپ سے اجر رسالت مانگتے ہی نہیں۔ اس نبی نے بھی کئی جگہ دوسری آیات میں یہ کہا ہے کہ میری رسالت کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں کہا کہ اگر میری رسالت کا کوئی اجر دینا ہے نہیں، لیکن اگر کسی نے کچھ دینا ہے تو الا المودۃ فی القربی، مودت قربا میں چاہیے۔ اب کوئی کہے کہ فی القربی، قربا یعنی اپنے رشتہ داروں کی محبت، شاید نبی نے کہا ہے کہ اگر میری رسالت کا اجر دینا ہے تو جو آپ کے اپنے قریبی ہیں ان میں کیا کریں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ ہو سکتا ہے نبی کے قربا مراد نہ ہو اور کس کے قربا مراد ہوں، مومنین کے اور مسلمین کے، اپنے ہر کسی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا نبی کی اجر رسالت بنے۔ تو اس میں 2 غیر معقول باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے قربا کی محبت کا کوئی توق نہیں بنتا ہے، کہنے کی ضرورت ہی
نہیں ہے۔ اپنے قربا سے تو ہر کسی کو کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ یہ کیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کہیں کہ اپنے بھائی کو اچھا جانے، اپنے چاچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے خالہ کو، اپنے قریبیوں کو بہت اچھا، اپنے بہن بھائی سے اچھا وہ رکھیں، یہ اجر رسالت ہے۔ یہ تو ایک کیا ہے، تحصیل ما حاصل ہے۔ تو دوسری یہ ہے کہ دوسرا غیر معقول اس میں کہ ہم کہیں کہ اجر رسالت یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو محبت اور پیار رکھیں۔ یہ ہے کہ رسالت کی ہے نبی نے، اور اجر جو ہے مل رہا ہے کن کو؟ آپ اپنے ان کو دے دیں۔ آپ یہ نبی کی رسالت کا اجر ہوا کہ بھائی آپ اپنے عزیزوں سے محبت کریں۔ یہ تو پھر ایک غیر معقول صورتحال ہوئی۔ جس نے کوئی کام کیا ہے اگر اس کو اجر آپ دے رہے ہیں تو اس کا نفع نقصان کس کو پہنچنا چاہیے؟ اس کو ہونا چاہیے۔ ہاں، تو یہ ادھر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پس معنی اس کا کیا ہے؟ القربہ کا کیا بنے گا؟ جیسے کہ بہت سارے مفسرین نے نبی سے بھی یہ چیز نقل کی ہے کہ یہ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نبی کے اہل سے، نبی کے قربا سے محبت کریں۔ اجر رسالت جو ہے یہ بنتا ہے کہ نبی کے قربا سے آپ محبت کریں، اور اچھا نبی کے قربا سے محبت کریں، اور اب جب نبی کے قربا کون ہے جی؟ نبی کی اولاد میں تو جو جانی ہوئی اولاد ہے، جو مانی ہوئی اولاد ہے، جس پر کوئی کسی کو وہ نہیں ہے، جو سامنے ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ باقی سب انسانوں کی اولاد چلتی ہے ان کے بیٹوں سے، اور میری اولاد چلے گی میری بیٹی سے۔ تو یہ حدیث تو ایسی ہے کہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے۔ تو اور کوئی کہے کہ اچھا بیٹیوں سے بھی کبھی اولاد چلی بھائی، ہیں جی، بیٹیوں سے بھی کبھی اولاد چلی؟ تو اس کے لیے خدا کریم نے پھر قرآن میں آ کر ہمیں مدد کی ہے اور فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کہہ کر خدا کریم نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کس کی اولاد کدھر سے چلائیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کی اولاد قرار دیا ہے، اور اس سے ان کا رشتہ پایا۔ پس بیٹیوں سے بھی اولاد چل سکتی ہے۔ تو اب نبی کی اولاد اور تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، سوائے کس کے؟ سوائے حسنین کے۔ اب حسنین، حضرت فاطمہ، حسنین اور امام علی، وہ بھی امام حضرت نے ان کو بھی اپنی اولاد میں بھی شمار کیا، قربہ میں شمار کیا ہے۔ قریب ترین لوگ حضرت کے اور کون تھے؟ باقی کوئی قریب ہی نہیں تھا۔ ایسے جو تھے وہ اکثر ان میں سے مخالفین میں تھے، یا جو تھے تو وہ اس لیول کے کہ وہ رسول کریم کی خاص توجہ کا مرکز وہ نہیں تھے۔ اگر تھے تو وہ بھی قربہ میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ زیادہ قریبی تھے۔ اب محبت کے کیا تقاضے ہیں؟ کہا ہے کہ خدا کریم نے فما بکت علیہم السماء والارض میں یہ کہا کہ جب ان کا نقصان ہوا، فرعونی مارے گئے، تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو خدا کریم فرمایا ہے کہ عام حالات میں تو کسی انسان کے جانے پر، کسی انسان کے نقصان پر انسان روتے ہیں، اہل سما روتے ہیں، اہل ارض روتے ہیں۔ اب یہ تو عام نقصان ہو، اور اگر ہمیں کسی کی محبت کا کہا گیا ہو، کسی کی مودت کا کہا گیا ہو، اس کی مودت کے تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ
عام حالات میں بھی فوت ہو جائے تو ہمیں اس پر رونا چاہیے، خود نبی پر بھی رونا چاہیے، نبی کے جانے پر بھی ہمیں رونا چاہیے کہ اگر ہم اہل سما اور اہل ارض ہیں، سما اور ارض تو روئے ہیں نبی کے جانے پر۔ نبی کی اولاد کے عام حالات میں فوت ہونے پر بھی ہمیں حکم ہے کہ ان کے ساتھ مودت رکھیں، اور مودت کا تقاضا ہے کہ ان کے دکھ میں دکھی ہونا چاہیے، ان کی خوشی کے وقت خوش ہونا چاہیے، یہ مودت کا تقاضا ہے۔ تو اب اگر خصوصی حالات ہوں اور ساتھ اس کے نبی کی اولاد بھی ہو اور وہ مظلومیت کے انداز میں اس دنیا سے چلی جائے، اس انداز میں کہ ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہو، بہت تھوڑی سی تعداد میں ہوں، اور ظالم ان پر حاوی ہو کر ان کو اپنے گھیرے میں لے کر ان کو پیاسا رکھ کے ان کو اس انداز میں تہ تیغ کریں کہ حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہ چھوڑیں۔ تو ان حالات میں ان پر رونے کا کیا حکم ہو سکتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ ہماری گفتگو کا محور قرآن ہے۔ آپ کے پاس کوئی حدیث نہ ہو، آپ کے پاس کوئی اور بات نہ ہو، تاریخ موجود نہ ہو جس میں آپ کو بتایا جائے کہ نبی نے کیا کہا، کیا تقاضے ہیں۔ قرآن تو آپ کے پاس موجود ہے، اور تاریخ میں اس واقعے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ واقعہ بھی اتنا واضح ہے، اگر کسی کو شک ہے تو جا کر انگریزوں کی تاریخ میں دیکھ لے، وہاں بھی یہ واقعہ درج ہے، ان کی تاریخ میں بھی آیا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مسلمانوں نے اس کو ادھر ادھر کر کے یہ کیا ہے، تو یہ عالمی تاریخ جدھر بھی کوئی لکھتا ہے، عالمی تاریخ کے بڑے وقائع میں یہ واقعہ بھی درج ہے، اور تمام انسانوں نے اپنے اس انسانی تقاضے کے مطابق جو کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، یہاں یہ بات بیان کر دی ہے کہ انسانوں پر رونا، انسانوں کے نقصان۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نمونہ عمل بھی موجود ہے، آیا کوئی ایسا نمونہ بھی ہے، ایسی مثال بھی ہے کہ ایک انسانی نقصان پر رونے کی مثال؟ تو وہ حضرت یعقوب کا اور حضرت یوسف کا قصہ اتنا معروف ہے کہ حضرت یعقوب اتنے حزین ہوئے، اتنے درد میں مبتلا ہوئے، اتنی مشکل میں مبتلا ہوئے کہ انسانی تاریخ میں ہمارے ابھی موجودہ دور میں ایسا واقعہ کبھی کم ہوتا ہے۔ یہ بہت اوپر درجے کے واقعات ہیں کہ کسی کی رو رو کر کسی کی آنکھیں سفید ہو جائیں۔ اگر قرآن نہ کہتا تو یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی ہیں انسانوں پر انسان رونے والے، بہت بھی روتے ہیں، سالہ سال بھی روتے ہیں، لیکن کسی نے آج تک یہ کم کہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو جائیں۔ آپ نے کبھی سنا ہو؟ میں نے تو آج تک دیکھا تو نہیں ہے، اپنی جگہ کوئی ایک واقعہ نہیں سنا ہے، پڑھا بھی نہیں ہے، سوائے اس ایک واقعہ کے جو قرآن نے نقل کیا ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں غم، البتہ یہ ملا جلا دونوں تھے، صرف رونے سے نہیں، غم کی وجہ سے۔ حضرت کو ابھی کاظم بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر چھپاتے بھی تھے، ایسے نہیں کہ ہر جگہ وہ اظہار کرتے پھرتے تھے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ لفظ ہے وَهُوَ كَظِيمٌ، جبکہ وہ کاظم بھی تھے، یعنی حضرت یعقوب اپنے غم کو اکثر اپنے اندر ڈالے رکھتے تھے اور اس کو پیتے رہتے تھے۔ غم کا پینا اور ساتھ ادھر رونا، بہت یعنی جتنی مقدار، یہ دونوں مل کر انہوں نے ان کی آنکھیں سفید کی تھی۔
یہ نہیں کہ صرف اتنے روئے تھے کہ وہ آنکھیں سفید ہو گئی، بلکہ انہوں نے غم کو جو اپنے اندر اتنا ڈالا کہ ان کی آنکھوں میں اثر پڑ گیا اور اس طرح وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ اب یہ اصلاً قابل قبول ایسے انسان اتنا ذہن مانتا نہیں ہے کہ کوئی اتنا غمگین ہو جائے، اور وہ اپنے ایک عزیز کے صرف گم ہونے پر۔ حضرت یعقوب نبی تھے، علم غیب رکھتے تھے، ان کو اگلے 50 سال کی بات پتہ تھی، ان کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا ہے اور ایک دن آنا ہے کہ ہم نے اس بیٹے کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ وہ تو پہلے خواب بتا کے حضرت گئے تھے، خواب تو پہلے آیا تھا جس میں کہا تھا کہ یا ابتے، میں نے دیکھا ہے خواب کہ 11 کوكبا رأيتهم لی ساجدین، کے چاند ستارہ اور 11 چاند سورج اور 11 الشمس والقمر اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یعقوب نے تعبیر بتا دی تھی کہ بیٹا یہ بات کسی اور کو مت بتانا، اور حضرت یعقوب کو تو تعبیر پتہ تھی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ حضرت یعقوب خود بطور شمس، ان کی بیوی اور 11 بچے بعد، یہ سارے حضرت یوسف کو کیا کریں گے؟ ان کے سامنے سجدہ احترام کریں گے۔ سجدہ احترام، سجدہ عبودیت نہیں، یہ خیال کریں، سجدہ عبودیت صرف اس کی ذات کو ہوتا ہے، سجدہ احترام۔ اور کیا تھا، جب پتہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف موجود ہیں، زندہ ہیں، پھر بھی اس کی جدائی کا اتنا، اس کے فقدان کا، اپنے قرب سے ہٹ جانے کا اتنا غم تھا، اور قرآن میں بیان ہو رہا ہے، اور اس کو قرآن میں ایک لفظ بھی اس حوالے سے منفی نہیں ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے فقدان پر غم کرنا، انسانوں کے فقدان پر رونا، یہ بالکل ایک ٹھیک اور خدا کی نظر میں جائز کام ہے، اور ہونا ہے اور ہونا چاہیے۔ عام انسانوں کے لیے تو حتماً ہوتا ہے، کسی برے انسان کے لیے کوئی نہ روئے، کسی خراب انسان کے لیے، کسی نافرمان انسان کے لیے نہ روئے، بے شک نہ روئے، لیکن عام انسان کے لیے، اور خصوصاً جب انسان قیمتی ہو، جب دیندار ہو، دین سے وابستہ ہو، بندگی خدا کے درجات پر فائز ہو، ان کے فقدان پر حتماً قرآنی نظر یہ ہے کہ انسانوں کو رونا آتا ہے، آنا چاہیے، اور اس کے لیے حضرت یعقوب نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ اس مثال کو کوئی انسان آج تک، دوسرا کوئی انسان اس مثال کو پا نہیں سکا ہے، کم از کم یعنی ہم نے نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے کہیں اس مثال کے علاوہ کہ کسی انسان کے فقدان پر ایسا ہوا۔ اب کربلا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، خود نبی کی رحلت ہوئی، اس کے بعد ان کے باقی قربا کی رحلت ہوئی، اور پھر ان کی وہ اولاد جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتی تھی، نبی کے سجدے میں، نبی کی پشت پر بیٹھتی تو سجدے طولانی ہو جاتے، وہ اولاد اس طرح ظلم اور زیادتی کے ساتھ کربلا میں ذبح کی جاتی ہے۔ اب اس پر قرآن کو واسطہ بنائیں اور پوچھیں آیا اس پر رونا چاہیے یا نہیں۔ تو واضح ہے کہ قرآن عام انسان کے مرنے پر رونے کی بات جب کر رہا ہے تو اس بلند مرتبہ وجود کے اس انداز میں شہید کیے جانے پر قرآن کیا کہتا ہوگا، خدا کیا کہتا ہوگا۔ اور بات آسمانوں کے رونے کی ہو رہی ہے، تبھی کہا گیا ہے کہ کربلا کے واقعے کی شام
بعض اہل سنت کے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ شام اور دمشق اور اس علاقے کے کسی پتھر کو اگر ہم اٹھاتے اور اپنی جگہ سے ہلاتے تو اس کی نیچے سے خون نظر آتا تھا۔ یہ تھی وہ بات کہ زمین کس انداز میں حضرت پر رو رہی تھی۔ یہ چونکہ نقل ہوئی بات ہے اس لیے میں نے یہ کہی ہے، یہ بات نقل کیا اہل سنت کے علماء نے، نہیں تو ہم عام طور پر یہ باتیں ہمارا ذہن بھی نہیں مانتا ہے اس آسانی سے، لیکن چونکہ یہ باتیں نقل ہوئی ہیں اس لیے۔ اور اس دن کیا رنگ تھا آسمان کا اور کیا شام تھی، وہ 10ویں محرم کی شام، جس دن نواسۂ رسول، وہ جو رسول کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین ابن علی، اس انداز میں وہاں کربلا میں ذبح کیا گیا، اور نہ خود بلکہ ساری اولاد اور سارے اقربا بھی اس طرح۔ تو یہاں رونے کا پھر کیا ہونا حکم ہونا چاہیے، بس اس پر رونا چاہیے، پیٹنا چاہیے ہے۔ اب ہم اگلے اس میں یہ بات انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے کہ یہ جو غم ہوتا ہے اس کے انجام دینے کے لیے یا اس کے اظہار کے لیے پیٹنا، یا جس کو آپ ماتم کہہ سکتے ہیں، آیا یہ بھی قرآن کی کسی زاویے میں اس کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ اظہار جذبات کے لیے انسان کیا کرے، ماتم کرے، پیٹے اپنے آپ کو؟ تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ ایک اگلے سیشن میں تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔